بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی۔ نقوی صاحب، پرویز خٹک نے بالآخر پارٹی لانچ کر دی، پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین۔ اس سے پہلے آئی پی پی لانچ ہوئی۔ اب جہانگیر ترین اور علیم خان کا کیا مستقبل ہے؟ کرامت مغل صاحب، میں ایک لطیفہ اور چند اشعار اور ایک دو گیت کے مکھڑے جو ہے وہ سنانے کی اجازت چاہتا ہوں۔ صحیح، اس میں کہانی مکمل ہو جائے گی؟ نہیں، وہ کہانی تو بڑی زبردست ہے۔ دیکھیں، علیم خان صاحب جو ہے نا، ان کا بیسٹ چانس اب لگتا ہے کہ کیا تھا، وہ بیسٹ چانس کیا تھا، ان کے لیے سب سے بہترین موقع کیا تھا، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ کہتے ہیں نا، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو کہتے ہیں مجھے بچپن سے وزیر اعلیٰ بننے کا شوق تھا، مجھے بچپن سے پائلٹ بننے کا شوق تھا، مجھے بچپن سے جناب سنگر بننے کا شوق تھا، پولیس میں جانے کا، فوج میں جانے کا، کرکٹر بننے کا یا فٹ بالر بننے کا شوق تھا۔ تو اب علیم خان صاحب کا تو یہ لگ گیا ہے نا پتہ جی، بچپن سے وزیر اعلیٰ بننے کا شوق تھا، وہ شوق بھی پورا نہیں ہو رہا۔ صحیح۔ لیکن جو استحکام پاکستان پارٹی ہے نا، اس کے ساتھ وہ ہوا ہے، وہ آپ نے مثال سنی ہوئی ہے۔ میں لطیفہ یہ جو ہے نا وہ پہلے بھی سنا چکا ہوں، لیکن اس لطیفے میں نا وہ میں ایک چیز تھوڑی سی چینج کر دوں گا، وہ مناسب نہیں لگتا۔ لیکن ایک بندہ تھا، وہ جا رہا تھا کرام مغل صاحب، اور وہ زور زور سے کہتا جا رہا تھا، گھر جاؤں گا، زبردست خالص دودھ لوں گا، چاول ہوں گے، ان کو جناب اس میں گڑ ڈالوں گا، ہلکی آنچ پہ پکاؤں گا، ٹھوٹھی میں ڈالوں گا، ٹھنڈا کروں گا، کھیر بنا کے اس کی زبردست قسم کی انگلی سے کھاؤں گا، لگا لگا کے کھاؤں گا۔ کہتا جا رہا ہے 2 دفعہ 3 دفعہ، اور ایک بندے نے سنا اور تنگ آ گیا، اس نے کہا یار تو جائے گا گھر جا کے تو اس طرح کھیر بنائے گا، سب کچھ کرے گا، پھر تو انگلی سے لگا کے کھائے گا، یہ چیزیں سامان ہے کہاں تیرے پاس؟ تیرے پاس ہے کیا اس میں سے؟ اس نے کہا میرے پاس انگلی ہے جس سے میں کھاؤں گا۔ اب یہ پارٹی لانچ ہوئی اور پارٹی کی صورتحال یہاں پر اب یہ ہو گئی ہے، جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کے بعد، کہ جا اپنی حسرتوں پہ آنسو بہا کے سو جا۔ صحیح۔ یا وہ آپ نے وہ سنا ہے، وہ دل کے ارماں آنسو میں بہہ گئے، ہم وفا کر کے بھی تنہا رہ گئے۔ اور یا پھر یوں کر لیں کہ پلے نہیں دھیلا تے کر دی میلا میلا، یہ مثال کر لیں۔ ان کے پلے بہت ہیں، دھیلے بہت ہیں ان کے۔ نہ خدا ہی ملا نہ مثال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے ہوئے، ہینڈ ہو گیا بیسیکلی۔ تو ہاتھ بیسیکلی۔ دیکھیں، استحکام پاکستان پارٹی جب لانچ ہوئی نا، اس وقت میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کو نا رولا بڑا نظر آئے گا، صحیح، بہجا ہو رہی ہوگی میڈیا پہ کہ جناب یہ وہ پارٹی ہے جس نے پاکستان کی سیاست میں بھونچال لے آئے گی۔ جی، اچھا، نیم اینی ون، حامد میر سے لے کے سلیم صافی سے لے کے جیو کے، سما کے، ہر چینل کے چیدہ جو بڑے بڑے تجزیہ نگار کاؤنٹ ہوتے ہیں، صحافی کاؤنٹ ہوتے ہیں، آپ اندازہ لگائیں کہ ان کا زندگی بھر کا صحافتی نچوڑ تجربہ وہ اپنا بیان کر رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ جناب وہ کوئی ایسی چیز آ گئی ہے جس نے جس چیز کو، جس حلقے کو دیکھنا اسے فتح کر لینا، صحیح، تباہ بس برباد کر دیا پاکستان تحریک انصاف کو۔ فیزز ہوں گے 1 2 3 4، اور ان فیزز میں آپ دیکھیں گے کہ جناب لپیٹ کے لے گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کو۔ اچھا، اس وقت کچھ پلس پوائنٹس اور کچھ نیگیٹو پوائنٹس ہم نے بھی ڈسکس کیے تھے، اور ان کے آڈز ڈسکس کیے تھے کہ کہاں پر، کس جگہ پر کیا کوئی کریٹ کر سکتے ہیں، امپیکٹ کریٹ کر سکتے ہیں۔ وہ تان وہاں پہ جا کے ٹوٹی کہ جب پتہ چلا کہ میاں محمد نواز شریف آ رہے ہیں دبئی۔ اچھا، ہم دیگ کا دانہ چکھ چکے تھے، صحیح، یہ ہمیں اندازہ تھا کہ ذائقہ چاولوں کا کوئی اچھا نہیں ہے، صحیح، اور یہ جو بیل ہے نا یہ نہیں چڑھنی اوپر، اس کا کوئی مستقبل اچھا نہیں ہے۔ کیونکہ دیکھیں، جب آپ نے سیاست کرنی ہے، اس وقت پاکستان میں جو حکومت ہے شہباز شریف کی، پی ڈی ایم سرکار ہے، ان کے اتحادی ہیں، ان کا پاپولیرٹی کا گراف بدترین لیول پر ہے۔ عوام کے سے آپ ریچ آؤٹ کریں، لوگوں سے بات کریں، مہنگائی پر پوچھیں، حالات پر پوچھیں، کسی اعتبار سے پوچھ لیں، لوگ ان سے تنگ ہیں۔ صحیح۔ اب جب لوگ تنگ ہیں تو سب سے پہلا کوشچن یہ آتا ہے کہ ایز اے پولیٹیکل پارٹی آپ کیسے سکسیسفل ہو سکتے ہیں؟ رائٹ۔ آپ گورنمنٹ کے اوپر اٹیک کریں، آپ ان کو کرٹیسائز کریں، آپ ان کی پالیسیز میں پرابلمز کو پوائنٹ آؤٹ کریں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ تو ابھی تک اون چودھری اور نعمان لنگڑیال کی وزارت فورگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہونے سے روک دیا ہے، اور وہ روکا بھی کیوں ہے وہ بھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے، وہ جو فیصلہ ہوا ہے نا اس کی وجہ سے۔ انہوں نے
کیا یہ جماعت بناتے اور کیا یہ بیانیہ بناتے، کیا یہ منشور بناتے، کیا یہ فلسفہ بناتے، کیا یہ پبلک ریچ آؤٹ کرتے، یہ تو اپنی جماعت کا جو تنظیمی ڈھانچہ ہے وہ نہیں بنا سکے، صحیح، جماعت کے دفتر نہیں اسٹیبلش کر سکے. صحیح. کتنی مرتبہ آپ کو ان کی کوئی فریش فوٹیج موصول ہوئی ہے اجلاس کی؟ بالکل نہیں. واٹس ایپ کے اوپر میسج آ جاتا ہے کہ جناب ملے ہیں، ملاقات ہوئی اور یہ فیصلے ہوئے ہیں، اس کو نامینیٹ کر دیا ہے، کوئی انٹرا پارٹی الیکشن کو لوگوں کے ساتھ ریچ آؤٹ. تو یہ تو پتا تھا کہ یہ سیاسی بھیک کے منتظر ہے. صحیح. اور وہ سیاسی بھیک چاہیے تھی مسلم لیگ نواز سے. اب پیپلز پارٹی کا پتہ وہاں سے کٹتا ہے جب کہ تحریک انصاف سے لوگ چھوڑیں گے اور زرداری صاحب پہنچ جاتے ہیں. زرداری صاحب لاہور میں بیٹھتے ہیں، حصہ مانگتے ہیں، ان کو وہاں سے بھگا دیا جاتا ہے. کچھ گرما گرمی ہوتی ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان، پھر وہ بھی ٹروس کے لیے دبئی پہنچ جاتے ہیں. اور استحکام پاکستان پارٹی بھی جھولی پھیلا کے نواز شریف کے دربار میں حاضری دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی خیرات ڈال دیں ہماری جھولی میں، کوئی سیٹیں ہمیں دے دیں. سیٹ ایڈجسٹمنٹ مانگی جاتی ہے، سفارشیں کروائی جاتی ہیں. 30 سیٹس پتہ چلتا ہے کہ 30 سے 36 سیٹس جو ہیں وہ مانگ رہے ہیں. اور یہ مجھے استحکام پاکستان پارٹی کے ایک سرکردہ نان لیڈر یعنی وہ لیڈر ہیں بھی نہیں بھی ہیں، ایسی پارٹی جس میں نان لیڈرز بھی ہیں، ہاں اس طریقے سے موجود نہیں ہیں لیکن موجود ہیں بھی. صحیح. انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ اور F8 میں میری، چلے میں اتنا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ F8 کے ساتھ والے ایک سیکٹر میں میری ان سے ملاقات ہوئی، ان کے بھائی کے دفتر میں ملاقات. جی. انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کی جو پارٹی میٹنگز چل رہی ہیں نا، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں 41 سے 45 سیٹیں نون لیگ ایڈجسٹمنٹ ہمارے ساتھ کر لے گی. وہ سوئے ہوئے تھے؟ نہیں، یہ ان کو بتایا جا رہا تھا. اچھا. ان کو بہت سارے لوگوں نے بتایا کہ ایسا نہیں ہونا. اب یہ چلے گئے، انہوں نے جا کے سیٹس مانگ لیں، انتظار کر رہے تھے. تو وہ فیصلہ جب جہاں سے سنایا گیا نا، پہلے تو سب سے پہلے جو رانا ثناء اللہ صاحب ہیں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی. عظمہ بخاری اور غالباً 1-2 لوگ اور بیٹھے ہوئے تھے اس پریس کانفرنس میں. انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پنجاب کے 297 صوبائی حلقے ہیں جن پہ براہ راست انتخاب ہوتا ہے پولنگوں کے ذریعے. باقی ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 146 باقی سیٹس ہیں دوسری جو کہ آپ کی ریزروڈ سیٹس ہوتی ہیں، خواتین کی ہیں، مائنورٹیز کی ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو 146 ساتھ میں انہوں نے کہا کہ قومی اسمبلی کی سیٹس. ایک تو یہ انہوں نے بات کر دی، لیکن پھر بھی وہاں پر ابہام موجود تھا. انہوں نے کہا لیکن دیکھیں نا، یہ تو ہمارے راولپنڈی، ساہیوال، سرگودا، فیصل آباد، سیالکوٹ، یہ وہ ہمارے ڈویژنز ہیں جن کے اوپر ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً جو تحریک استحکام پاکستان پارٹی کے سرکردہ لوگ ہیں ان کو حصہ نہیں ملنے جا رہا. لیکن پھر بھی کوئی شک موجود تھا. اب وہ شک کیسے دور ہوا ہے کہ وہ جناب بیٹھے تھے شہزاد اقبال کے شو میں، ان سے سوال ہوا رانا ثناء اللہ سے، وہاں بھی کو اینکر ہی ہیں ہاں، کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے آپ نے کہا کہ ہر سیٹ پر شیر کا نشان ہوگا، جہاں ضرورت ہوگی ہم وہاں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں. تو یہ تمام پارٹیز کے لیے ہے، چاہے JUIF ہو، پیپلز پارٹی ہو، یا نئی بننے والی استحکام پاکستان پارٹی ہو. کیونکہ استحکام پاکستان پارٹی کے بارے میں تو کہا جا رہا تھا کہ ان کے لیڈرز نے تو باقاعدہ نواز شریف صاحب سے ملاقاتیں کی ہیں اور یہ کبھی امکان تھا کہ ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی. صحیح. اچھا، ہمیں بھی یعنی کہ جو نون لیگ کے کچھ لوگ تھے وہ یہ بتا رہے تھے کہ دیکھیں شاید علیم خان، جہانگیر ترین، اون چودھری کے بھائی غالباً اسحاق خاکمانی اور نعمان لنگڑیال، اور یہ جہانگیر ترین کے بیٹے علی ترین، یہ 5 سے 6 سیٹیں ہیں جو شاید نون لیگ بارگین میں دینے کے لیے راضی ہو جائے. صحیح. لیکن اب آپ سنیں رانا ثناء اللہ صاحب کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں دیکھیں، بطور صدر مسلم لیگ نون پنجاب میری ذمہ داری بھی ہے اور کوشش بھی ہے، اور میں نے اسے چیلنج کے طور پر لیا ہے کہ تمام صوبائی جن کی تعداد 297 ہے اور تمام قومی اسمبلی کے حلقے جن کی تعداد 146 ہے، ان میں پاکستان مسلم لیگ نون کا امیدوار ہونا چاہیے، شیر کا نشان ہونا چاہیے. پچھلی دفعہ یعنی کہ 2018 اور 13 میں انہوں نے کہا کہ ایسا ہوتا رہا ہے کہ کچھ حلقے بیچ میں خالی رہے ہیں، بلکہ 2018 میں کئی حلقے خالی رہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کس سیٹ پر ہو سکتی ہے، کس پر نہیں ہو سکتی، تو یہ کام پارلیمانی بورڈ کا ہے. پارلیمانی بورڈ جب بنے گا تو وہاں پر یہ بات سامنے آئے گی. میرا ذاتی موقف یہ ہے
کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو پنجاب میں کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے. صحیح. اب اس کی دو پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. یا تو وہ اپنا وزن بڑھا رہے ہیں, بارگین کرنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ 15 جولائی کو ایک سرکولر جاری ہوا ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے. ایک کچھ میٹنگز کے بعد ایک سرکولر جاری ہوا ہے جو یونین کونسل کی سطح تک جس کو سرکولیٹ کیا گیا ہے, بھجوایا گیا ہے, اور کہا گیا کہ جناب تیاری کریں. ڈیٹ ابھی نہیں بتائی, انہوں نے کہا کہ ڈیٹ ہم بتائیں گے لیکن اپنی تیاری پوری رکھیں, بندے لے کے آنا ہے, میاں صاحب نے آنا ہے ان کا استقبال کرنے کے لیے. صحیح. اب میاں صاحب کی ری انٹری اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ فی الحال گنجائش نظر نہیں آتی. صحیح. کہ جو ادارے ہیں وہ اپنی ہارڈ ڈسک میموری کی جو ہے اس کو ڈیلیٹ کر دیں گے, ڈیٹا اریز کر دیں گے. جو ان کی انسٹیٹیوشنل میموری ہے, جو کچھ نواز شریف صاحب کرتے رہے ہیں اس سب کو فورگو کر دیا جائے گا, اس سمجھا جائے گا کہ ایسے جیسے کچھ نہیں ہوا. تو وہ شاید ویٹ اپنا جو ویٹیج جو ہے اس کو بڑھا رہے ہیں. آگے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے. شہزاد اقبال پوچھتے ہیں یہ آپ کا موقف ہے کہ چاہے جہانگیر ترین صاحب کی سیٹ ہو, چاہے اسحاق خاکوانی, اون چودھری, لنگڑیال صاحب کی ہو, آپ کی رائے میں ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہونی چاہیے؟ اس پر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی, وہ اپنے حلقوں میں اپنی جماعت کے نشان پر الیکشن لڑیں, اور ایک سیاسی کارکن کے طور پر میرا یہی خیال ہے کہ ان کی جماعت تبھی بنے گی جب وہ الیکشن لڑیں گے. یعنی یہ کتنی شرمندگی کی بات ہے کہ وہ آپ کو بتائے کہ آپ آگے ہو, آپ آئی پی پی کے ہیں, آپ کا عقاب نشان ہے, آپ جا کے اپنا ووٹ مانگے. اچھا, ان کے لیے بھی یہی بہتر ہے کیونکہ اگر سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی تو پھر وہ ان چند سیٹوں تک محدود ہو جائیں گے. اس میسج کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اس میسج کا مطلب یہ ہے کہ اگر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے 5-6 سیٹس, تو آپ کو باقی سب جگہوں پر اپنا کینڈیڈیٹ فیلڈ نہیں کرنا اور ہمارے پلڑے میں اپنا وزن ڈالنا ہے. تو ان کے ووٹ ویسے یعنی کل 5-6 سیٹیں آپ کو دے دیں گے. جی نہیں, ووٹ تو ہے یا نہیں ہے یہ ادر کوسچن ہے. لیکن جب ایک گھونسلہ بنایا گیا تھا, سیاسی گھونسلہ, کہ پرندے تحریک انصاف سے اڑیں گے اور پھر ان کے لیے کوئی ایک اڑیں گے, جو ہم اڑائیں گے اسی کو اڑائیں گے, تو وہ کہیں اور ان کو بیٹھنے کا مسلسل کسی اور شاخ میں نہ چلے جائیں, مسلسل تو نہیں اڑ سکتے نا, تو ان کو واپس کسی بیٹھنے کا ٹھکانہ دینا ہے, تو وہاں پر بٹھایا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ الیکشن نہیں لڑیں گے. وہ کس لیے انہوں نے چھوڑا ہے؟ اپنے حلقے میں کسی نہ کسی طرح وہ بھی الیکٹیبلز تو ہیں نا, کیا وہ الیکشن نہیں لڑیں گے جنہوں نے ڈائریکٹ فیس کرنا ہے اپنے لوگوں کو؟ ہاں, تو اس کے اوپر شہزاد اقبال کہتے ہیں تو آپ کے لیے تو یہی بہتر نہیں, آپ ان کو مشورے دے رہے ہیں. آپ کو تو چاہیے کہ وہ جماعت میں محدود ہو جائے, آپ ان کو 2-4 سیٹیں دے دیں. آپ ان کو سیٹیں دینے کے بجائے آپ ان کو مشورے دے رہے ہیں, سیاسی مشورے دے رہے ہیں. اس پہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ نہیں, دیکھیں اس کا ہمیں بھی تو نقصان ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پنجاب میں اپنی اکثریت پر حکومت بنانی چاہیے. اگر ڈیلیور کرنا ہے تو مرکز میں بھی حکومت جو بھی جماعت بنائے وہ اپنی میجورٹی سے بنائے. ہنگ پارلیمنٹ, ایک مولک پارلیمنٹ جیسے پہلے تھی, وہ ڈیلیور نہیں کر سکتی. دیٹ ایوری بڈی اگریز ود رانا ثناء اللہ صاحب. تو اب جو مسلم نے پی ڈی ایم کا بھی چارج شیٹ کر دیا تقریباً, جو مسلم لیگ نواز بیسکلی جو کچھ کر رہی ہے, جو اس نے اب یہ سارا سامنے رکھا ہے. علیم خان صاحب نے دیکھیں جتنی سروسز دی ہیں مسلم لیگ نون کو, وہ آپ کو یاد ہوگا وہ گئے بھی تھے جی, ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ, ملاقات بھی کر کے آئے تھے. وہاں پر بھی انہوں نے کہا کہ تو بالکل غیر سیاسی ملاقات وغیرہ وغیرہ. یہ میں نے سیاست چھوڑ دی ہے. پھر جو سما ٹی وی ہے اس کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ آج کل وہ پورا ایک دستیاب بھی ہوتے ہیں یہ سارے لوگ, اور وہ بیانیاں بنانے میں بھی اور کاؤنٹر بیانیاں بنانے میں بھی وہ سب کچھ کر رہے ہیں. لیکن وہ جو بچپن کا شوق تھا نا علیم خان صاحب کا, وہ میرا خیال ہے وہ مس کر گئے ہیں. میں وزیر اعلیٰ بنوں گا. نہیں, اگر وہ نگران وزیر اعلیٰ بن جاتے محسن نقوی کی جگہ, جی, تو ان کا بیسٹ چانس تھا. وہ کسی اور لارے پہ رہ گئے. تو جو ان کا سب سے بہترین چانس ان کے پاس تھا نا, وہ یہ تھا کہ وہ بن جاتے اس وقت نگران وزیر اعلیٰ, اور نگران وزیر اعلیٰ کے طور پہ وہ کرتے رہتے. وہ کون سا وہ 3 ماہ میں الیکشن ہو گئے, وہ لمبا چلتا 6-8 مہینے سال. وہ جو آٹے کے تھیلے پہ انہوں نے تصویر چھپوائی ہے محسن نقوی نے, اس کی جگہ وہ آ جاتی. شہباز شریف کے ساتھ جھولے بھی لے لیتے, ادھر ادھر گھوم پھر لیتے, اور زرداری صاحب کا دستے شفقت بھی ملتا, وہ بھی ہوتا. وہ ساتھ میں جناب اپنا وہ جو افتتاح کے موقع کے اوپر لائن میں دوسرے نمبر کے اوپر سر جھکا کے ہاتھ باندھ کے ساتھ میں کھڑے بھی ہو لیتے, تصویریں کروا لیتے. تو آئی تھنک ہی ہیز مسڈ دیٹ ٹرین. تحریک انصاف کا توڑ جی
خٹک صاحب کی پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز اور آئی پی پی یہ دونوں نہیں نکال سکتے. بالکل صحیح وقت. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.